بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث طیبہ کے درس میں آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق و عادات مبارکہ کے حوالے سے احادیث پاک کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا۔ آپ نے نجرانی موٹے کنارے والی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ نجران علاقے ملک کا نام ہے، وہاں سے آئی ہوئی چادر تھی، کنارے اس کے ذرا سخت اور موٹے تھے۔ وہ چادر آپ نے پہنی اوڑھی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بدوی نے پکڑ لیا۔ بدوی دیہاتی لوگ جو شہر نبوی میں رہنے والے نہیں تھے اور آداب سے واقف نہیں تھے اور دیہاتوں سے آتے تھے، غربت شدید ہوتی تھی۔ پھر جب دیکھا کہ کوئی سردار ہے تو ان سے لپٹ جاتے اور ان کو کھینچتے کہ جی ہمیں بھی کچھ دیں، کچھ عنایت کریں۔ اس انداز سے وہ بدوی جو ہے اس نے آپ کو پکڑ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی چادر سے کھینچا، یعنی آپ نے چادر رکھی تھی کندھے پر، اس نے چادر کو اپنی طرف کھینچا۔ بعض سخت مزاج قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور اس نے اس زور سے کھینچا کہ آپ اس کے سینے تک پہنچ گئے۔ یعنی جب بندہ کسی کی چادر کو ایسے کھینچتا ہے تو اگر آپ قریب ہو کے اس کے ساتھ جا لگتا ہے، ایسے اس کے سینے تک آپ پہنچ گئے۔ اور اس نے جو کھینچا تھا تو گردن مبارک پر چادر سخت تھی، اس کے کنارے کا نشان پڑ گیا۔ انسان سخت تکلیف محسوس کرتا ہے جب کوئی اس طرح کی حرکت کرے۔ اور پھر ساتھ ہی اس نے بولا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بولنے کا انداز بھی یہ نہیں ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، نام لے کر مخاطب ہو رہا۔ اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے میرے لیے بھی حکم دیں۔ جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے نا، تو آپ اپنے صحابہ سے کہیں کہ مجھے بھی وہ کچھ دیں اس میں سے۔ یہ اس کا سٹائل تھا، مانگنا تھا، اور مانگنے میں بھی اتنا کہ چادر پکڑ کے کھینچا، اور کھینچا بھی اس زور سے کہ آپ آگے آ گئے اس کے قریب اور گردن پہ نشان پڑ گیا۔ ظاہراً اگر انسانی طبیعت ہو تو وہ لازماً غضب اور جلال میں آ جاتا ہے، اس طرح کی کیفیت۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر حضور ہنس پڑے، سرکار مسکرا پڑے، میں اس کو کچھ دیں۔ صحابہ سے کہا اس کو کچھ دیتے۔ یہ کمال درجے کا تحمل ہے جو اللہ پاک نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ لوگوں کی طرف سے جفا اور تکلیف کے باوجود بھی آپ نے حلم کا مظاہرہ کیا۔ اور اس میں یہ پیغام بھی ہے کہ جو صاحبان منصب ہیں انہیں اگر اپنے ماتحتوں زیر دست عوام کی طرف سے کوئی مشکل تکلیف بھی آئے تو انہیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اب یہ جو حدیث پاک تھی یہ آقا کے تحمل، بردباری، غصے پر قابو پانے، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے کے حوالے سے یہ روایت ہم نے پڑھی۔ اگلی روایت میں آقا کریم علیہ السلام کی جرأت اور بہادری کا ذکر ہے، چونکہ سرکار کی عادات، اخلاق اور خوبیوں کا بیان ہو رہا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک رات مدینے والے گھبرائے، ایسے لگا کہ شاید کوئی ڈاکو آ گئے ہیں، کوئی چور۔ آوازیں بعض اوقات ایسی آتی ہیں کہ بندے گھبرا جاتے ہیں، راتوں کو لوگ اٹھ بیٹھے۔ لوگ آواز کی طرف دوڑے تو دیکھا کہ نبی پاک ان سے آگے روانہ ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ سربراہ کے طور پہ صرف لوگوں سے انتظار کرنا، کوئی آئے گا تو اس کو بھیجوں گا۔ تو آقا نامدار کو حضرت ابو طلحہ کا گھوڑا نظر آیا۔ زین حضور نے نہیں رکھی گھوڑے پر، ننگے گھوڑے کی پیٹھ پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، تلوار گلے میں تھی، بھگائے جا رہے تھے آگے کہ میں دیکھ کے آؤں خطرہ کیا ہے آگے سے۔ تو وہ کہتے ہیں سرکار وہاں سے واپس آئے اور فرمایا مت گھبراؤ مت گھبراؤ، میں دیکھ کے آیا ہوں، خطرے کی کوئی بات نہیں۔ اور ابو طلحہ کے گھوڑے کو تو میں نے دریا پایا، حالانکہ وہ گھوڑا لوگوں کی نگاہ میں بالکل کمزور تھا اور چلتا نہیں تھا، مگر میرے آقا کریم کی جب اس کو سنگت نصیب ہوئی تو گھوڑا بھی دریا کی طرح رواں ہو گیا تھا، یعنی سست رفتار تھا۔
اور یہ تو ہم مثالیں پہلے جانتے ہیں، یہ تو آقا کے وجود پاک کی وہ برکت ہے۔ کبھی آپ دنیا میں آئے تھے، دودھ پینے کی عمر تھی، حضرت حلیمہ اپنی مریل سی اونٹنی پہ لے کر گئی تھی تو اس کے اندر بھی طاقت آ چکی تھی۔ یہ تو اللہ نے وہ شان سرکار کے وجود کی برکت سے عطا فرمائی۔ اب گھوڑے پر بیٹھے تو وہ گھوڑا جس کی چال صحیح نہیں تھی، سست رفتار تھا، سرکار کے بیٹھنے سے میں وہ تو دریا کی طرح رواں ہو کے چل رہا۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا، تو مورا دل دے دلیرے بھی، جسے آپ دل عطا فرما دے پھر اس کا دلیر ہونا تو دیکھیں وہ کیسے ہوگا، اور جسے آپ اپنی لومڑی کہہ دیں تو اس کا شیر بننا پھر دیکھیں وہ شیر کیسے بن کے دکھاتا ہے، کیونکہ اس کو نسبت جو آپ کی بارگاہ سے عطا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے، ہم جتنی ابھی پڑھ رہے ہیں ساری متفق علیہ تھی، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز نہیں مانگی گئی کبھی بھی، اور جواب میں ایسا ہو کہ حضور نے کہا ہو کہ نہیں، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ اگر چیز نہ بھی ہوتی تو تب بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ نہیں، فرماتے تھے کہ ابھی نہیں ہے، جب آئے گی تو لے جانا، یا بعض اوقات فرماتے فلاں جگہ سے ادھار لے لو، پیسے آئیں گے تو ہم چکا دیں گے۔ نہیں، یہ جو لفظ نہیں ہے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، نہ نہیں کہے۔ حتیٰ کہ آپ کو گھر میں کھانا پیش کیا جاتا، بعض اوقات انسان کو کھانا پسند نہیں آتا، تب بھی نہیں کہتے نہیں لے جاؤ میں نے نہیں کھانا، بس آپ خاموشی اختیار کر لیتے تھے، کھانے کو سائڈ پہ رکھ دیتے تھے۔ نہیں کا لفظ کا استعمال شاذ و نادر ہی کبھی کسی شرعی ضرورت کی بنا پر آیا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ ما قال لا قط الا فی تشہدہ، آپ نے لا کبھی نہیں کہا سوائے تشہد کے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ نے نہیں بولا ہے تو اللہ کے غیر کی نفی کے لیے بولا ہے، اس کے سوا آپ نہیں بولتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص آقا کی بارگاہ میں آیا کسی باہر کا دیہات کا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ہدیہ تحفہ عطا مانگی۔ دو پہاڑوں کے درمیان بکریاں بھری ہوئی تھی، دو پہاڑوں کے درمیان جو وادی تھی وہ بکریوں سے بھری ہوئی تھی۔ سرکار نے کہا یہ ساری کی ساری میں نے تمہیں عطا فرما دی۔ وہ اپنی قوم میں جا کے کہنے لگا، وہ جب یہ سارا اتنا بڑا تحفہ لے کے قوم میں پہنچا تو قوم سے کہنے لگا مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، اللہ کی قسم محمد اتنی عطا فرماتے ہیں کہ فقر کا خوف ہی نہیں ہوتا ہے ان کے دل میں، وہ سوچتے ہی نہیں ہیں اس بات کے بارے میں، لوگوں مسلمان ہو جاؤ۔ اس طرح حضور کے دین کی تبلیغ کرتا پھر رہا تھا، آقا کی سخاوت کی شان کو دیکھ کر۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، اور یہ واقعہ بھی غزوہ حنین کا واقعہ ہے جب بہت سارا مال غنیمت ملا تھا۔ ہم حنین سے واپسی پر چل رہے تھے تو بدوی لوگ حضور سے لپٹ گئے، وہی اسی طرح کی بات ہے جو ہم نے پہلے پڑھی، بدوی لوگ لپٹ گئے، ہمیں بھی دیں، ہمیں بھی دیں، ہمیں بھی دیں، تو اور آپ سے مانگتے تھے، حتیٰ کہ آپ کو خاردار درخت کی طرف لے گئے، یعنی پکڑتے جی ہمیں دے، وہ ادھر سے کھینچ رہے جی مجھے بھی دے، مجھے بھی دے، ایسے گھسیٹتے گھسیٹتے ایسے درخت کی طرف لے گئے جہاں خاردار درخت ہے۔ ہمیں ڈر لگا کہیں ایسا نہ ہو حضور کو تکلیف پہنچے۔ آقا کی چادر بھی اپنے پاس رکھ لی انہوں نے، یعنی جیسے ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات مانگنے والے بہت زیادہ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور ان کو اتنی جرأت کہ سرکار کی چادر بھی اپنے پاس رکھ لی، تو حضور نے فرمایا بھی میری چادر مجھے دے دو، اگر ان درختوں کے برابر جتنے یہاں پر ہیں جانور ہوتے میں تم میں تقسیم کر دیتا، بخدا تم نہ مجھے کنجوس پاتے، نہ جھوٹ بولنے والا پاتے، نہ کبھی بزدل پاتے مجھے۔ اللہ کی شان ہے، جو مجھے خدا عطا فرماتا میں اب تمہیں دیتا چلا جاتا ہے۔ آخری حدیث پاک آج کے درس کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز ادا فرماتے تو آپ کے پاس شہر مدینہ کے لونڈیاں اور غلام اپنے برتن لے کر آتے تھے۔ بہت قابل غور ہے حدیث پاک، فجر کی نماز کے بعد اب شہر سے، پورے شہر سے، ظاہر ہے کہ گھر کی عورتیں ساری تو، بلکہ ترجیح یہ ہوتی تھی، سرکار کی تعلیم یہ تھی کہ
کہ عورتوں کے لیے مسجد میں نماز سے بہتر ہے کہ وہ گھر میں پڑھیں، گھر کے صحن سے بہتر ہے کہ اندر والے کمرے میں پڑھیں، یہاں یہ آپ کی تعلیم ہے۔ تو پھر عورتیں اپنے گھروں سے بچے کو پانی دے کے بھیج دینا، یا گھر کے نوکر کو نوکرانی کو بھیج دینا کہ جاؤ سرکار سے حضور کا دم کروا کے اور ہاتھ مبارک لگوا کے آؤ پانی، یہ معمول تھا اہل مدینہ کا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ فجر کی نماز کے بعد برتن اکٹھے ہو جاتے، لوگ باہر کھڑے ہوتے تھے اور سرکار کو پانی پیش کرتے، اور وہ کیوں پیش کرتے تھے کہ گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، تو سرکار کا دست مبارک پانی کو لگا ہوگا تو اس کی برکت سے ہمارے بیمار شفا یاب ہوں گے، بچوں کو پلائیں گے، برکت ہوگی ان کے اندر۔ یہ عقیدہ تھا اہل مدینہ کا، صحابہ کرام کا، سرکار کی شان پاک کے بارے میں۔ کہتے کبھی کبھی ایسا ہوتا، سخت سردیوں کا موسم ہوتا، ٹھنڈا موسم ہوتا، اور وہ پانی لے کر آتے، تو سرکار کا اخلاق یہ نہیں تھا کہ بھئی بہت ٹھنڈا پانی ہے، ابھی ہاتھ ٹھنڈے ہو جائیں گے، حضور ٹھنڈے موسم میں بھی اپنا ہاتھ پانی میں ڈال دیا کرتے۔ آج ہم ٹھنڈے، کوئی بندہ باہر سے ہم کہتے ہیں مجھے ہاتھ نہ ٹچ کر بھائی، مجھے ٹھنڈ لگ جائے گی۔ ہم ٹھنڈے آدمی سے جو بہت سخت سردی کا موسم ہوتا ہے اتنی احتیاط برتتے ہیں کہ ٹھنڈ سے ذرا دور رہیں، پانی گرم استعمال کریں، مگر یہ اخلاق کریمہ تھا۔ یہ نہیں فرمایا کہ نہیں بھی پانی ٹھنڈا ہے میں دور سے پھونک مار دیتا ہوں، نہیں، سرکار اپنا ہاتھ مبارک اس کے اندر ڈبو دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو جو ایک عقیدت اور محبت کا جو ان کا تعلق ہے، اور وہ جو تبرک سرکار کی نسبت سے چاہتے ہیں، برکت والا پانی چاہتے ہیں، وہ ان کو ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ سے ہمیں بھی حصہ وافر نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔